السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبی مبعوث ہوئے، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ پہلے نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ہی نیک صفت انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت، بہت لمبے چوڑے، بہادر انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جہاد فرض کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر عمل کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم کے خلاف جنگیں لڑیں اور ان سے بہت مال غنیمت حاصل کیا، اور بہت سے قیدیوں کو بھی قید کیا، لیکن پہلی قوموں پر، پہلے پیغمبروں پر جو بھی مال غنیمت ہے وہ حرام ہوتا تھا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کپڑوں کو سینا شروع کیا، ان کا دھاگا بنایا اور ان کو سینا شروع کیا۔ وہ جو بھی کپڑا سیتے اس پہ ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پر ہی ذکر ہوا ہے۔ سورہ مریم میں آیت 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت نیک انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند درجے پر فائز کیا، بلند مقام پر فائز کیا۔ اور دوسری جگہ پر سورۃ انبیاء میں ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا گیا، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ نیک انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ تمام دنیا کے لوگوں کے اعمال کے برابر ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی جو فرشتہ اعمال لکھتا ہے، ایک نیک فرشتہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں وحی الہی سے۔ جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے آئے تو انہوں نے اس سے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اس قدر نیک ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اشتیاق ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ میری موت کا وقت آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چل جائے میری عمر کتنی ہے، تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے جب حضرت ادریس علیہ السلام اس نیک فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر آسمانوں پر جا رہے تھے، تو چوتھے آسمان پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آپ سے ملانے لا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کرنے کا حکم دیا تھا، تو میں بہت حیران تھا کہ ان کی جان کیسے قبض ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا ان کی جان کو نکالنے کا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تھے، تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ یہ جو روایت ہے آسمانوں پر جانے کی اور ان کی جان کنی کی، یہ طبرانی میں بھی موجود ہے، اور یہ اسرائیلی حکایت ہے۔ یہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے پکا نہیں کہہ سکتے کہ یہی واقعہ ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام انتہائی نیک انسان تھے، اور ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد اور حضرت ادریس علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد تک ان کی قوم
نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی بت نہیں بنائے تھے، لیکن ان میں برائیاں موجود تھیں، وہ باقی گناہ کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں کہا تھا کہ یہ ایک ہی قوم تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ شرک اور بت پرستی عام ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی نیک بننے کی توفیق دیں، آمین۔